نہ ہمیں جنازے کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ میت کو نہلانے کا پتہ ہے۔ سامعین اکرام، نہ ہر گھر میں فوت کی ہوتی ہے، ہر گھر میں ہر انسان نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا ہمیں جنازہ جس بھائی کو ہم نے روانہ کرنا ہے، ہم باپ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن جنازہ نہیں آتا، سامعین کرام کس طرح جنازہ سیکھیں گے؟ سامعین کرام دوست سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن جنازہ نہیں آتا، اس کے آخری وقت میں ہم اس کو اچھے طریقے روانہ نہیں کر سکتے، ہماری دوستی کا کیا فائدہ؟ ہمارے باپ کا کیا فائدہ جس نے ہمیں پالا؟ ہماری ماں کا کیا فائدہ سامعین کرام جس نے ہمیں کھانے بنا کے تیار کیے؟ سامعین کرام اس کی سفارش بھی ہم نہ کر سکیں، ہمیں جنازے کی دعائیں نہ آئیں۔ سامعین کرام آج 10 منٹ نکال کر یہ بیان ضرور سنیں، پورا بیان آپ، اس میں ساری دعائیں بتائی گئی ہیں، یہ دعائیں سیکھ لیں سامعین کرام جنازے کی، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ پھر آپ نے اپنے دوست کے ساتھ بھی وفا کی، ماں باپ کے ساتھ بھی وفا کی، بہن بھائیوں کے ساتھ وفا کی۔ اگر جنازہ نہیں آتا تو آپ نے کیا ان کو روانہ کیا؟ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، نماز جنازے کا طریقہ، پہلے کیا پڑھنا چاہیے، اس کے بعد یہ پوری ترتیب کے ساتھ بتانے والا ہوں، دعائیں بھی آپ کو سکھلانے والا ہوں۔ آپ مکمل ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی، 10 منٹ آپ نے نکالنے ہیں۔ ہر گھر میں جنازے اٹھتے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے بھائیوں نے جانا ہے، ہماری بہنوں نے جانا ہے، ہمارے باپ نے جانا ہے، ہماری ماں، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، تاکہ ہم اس کو رخصت کر سکیں۔ ہمیں دعائیں آتی ہیں کہ نہیں، ہمیں طریقہ آتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اگر طریقہ نہیں آتا تو یہ یہاں سے سیکھ لیں، اگر تھوڑی سی کمی کوتاہی ہے تو پھر وہ بھی سیکھ لیں۔ سامعین اکرام، نماز جنازے کا طریقہ یہ ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازے میں 4 تکبیریں ہیں، جس میں نہ رکوع کیا جاتا ہے نہ سجدہ، صرف قیام ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا اور سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھا۔ تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعائیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا اور آہستہ آہستہ یا بلند آواز میں قرات کرنا دونوں طرح جائز ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث پائی گئی ہے، یا آہستہ پڑھ سکتے ہیں یا بلند پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں بلند پڑھنا ٹھیک ہے، کیونکہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز جنازہ نہیں آتا، سفارش وہ نہیں کر سکتے، لیکن آتے ہیں منہ دکھلانے کے لیے۔ سامعین کرام، ان کو جنازہ اونچی آواز سے پڑھا جائے گا تو وہ سن سکیں گے، وہ پیچھے دہرا سکیں گے، ان کو بھی جنازہ آ جائے گا، وہ بھی اپنے بھائی بہن کی سفارش کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت اونچی آواز میں پڑھی جو ہم نے سنی۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے تو میں انہیں ہاتھ سے پکڑ اور ہم نے سنی۔ جب عبداللہ بن عباس قرات کے بارے میں ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، میں نے جھری قرات اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے اور جائز ہے۔ سامعین اکرام، پہلے سری جنازہ پڑھا جاتا تھا، پھر جب انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے، یہ بھی آ جائے کہ اونچی آواز میں، جھری آواز میں بھی پڑھنا جائز ہے۔ پہلی تکبیر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ابو داؤد میں۔ اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پھر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کے پھر کرنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد الحمدللہ پڑھ کے کوئی دوسری صورت ایڈ کر لینی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر اس کے بعد بھائی تیسری تکبیر میں آپ نے پڑھنا ہے مسنون دعائیں جو اپنے بھائی کی سفارش کے لیے، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده۔ سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا سفارش کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اللہ بخش دے ہمارے زندہ کو اور مردہ کو۔ یا اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو مردہ ہیں جو آپ کے ہاں چلے آئے ہیں ان کو بھی، جو حاضر ہیں ان کو بھی، اور غائب ہیں ان کو بھی، چھوٹوں اور بڑوں کو بھی، مردوں اور عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے زندہ رکھ اس کو اسلام پر، اور جس کو تم فوت کرے بس اسے ایمان پر فوت کر۔ اے اللہ، اللہ اکبر، کتنا پیارا ترجمہ ہے، کتنی پیاری ہم دعائیں کرتے ہیں۔ افسوس آج کے مسلمانوں کو یہ نماز جنازہ بھی نہیں آتا، بہت ساروں کو۔ اے اللہ اس کے اجر سے ہم کو محروم نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہم کو فاقہ میں نہ ڈالنا، فتنے میں نہ ڈالنا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے کتنا پیاری دعا ہے، بہت سارے مسلمان ہمارے بھائیوں کو نہیں آتی۔ اس کے بعد اس دعا کے بعد پڑھنا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ سامعین اکرام، اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے، بخش دے گناہ اس کے اور رحمت کر اس پر اور عافیت دے اور معاف کر اور بہتر مہربانی اس کی اور مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر۔ بہت ساری سفارشیں کر رہی ہیں، جس طرح صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے، یا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنا جنازہ آنا چاہیے جب اور میت کو قبر میں اتاریں تو اس وقت آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اسے اتارتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر قبر پر تشریف لائے اور سر کی طرف سے 3 مٹھی مٹی پر ڈال دی۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے
اپنے بھائی کے لیے بخشش اور سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا مانگو، کیونکہ اب اس کا سوال و جواب کیا جا رہا ہے۔ ابو داود میں ہے، جب قبر کھود لینے کے بعد جب اس کو دفن کر رہے ہو نا، جب دفن کر لیں تو اس کے بعد قبر میں ہمارے ہر مسلمان کا یقین ہے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ سوال و جواب کے لیے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنی چاہیے۔ سامعین اکرام، جو نماز جنازہ کے بعد لینے بنا دیتے ہیں تو نماز جنازہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو جنازے کے ارد گرد گہرا بنا کے یہ دعائیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 بک مٹی ڈالنے کے بعد سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ اے میرے پیارے جو بھائی دفن ہو جاتے ہیں وہ ان کو پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کی تیاری کرنے والا بنائے۔ ہمیں ان جنازے کی اہمیت تو ہمیں کل کے بیان میں ہم نے بتا دی تھی۔ سامعین کرام، پورا بیان تھا 13 منٹ کا۔ میت کو دفنایا کیسے جاتا ہے، میت کو نہلایا کیسے جاتا ہے، میت کا جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ آج ہم نے بتایا ہے۔ سامعین کرام، روزانہ بلا ناغہ اس چینل کو ٹائم دیا کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔